نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نا شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی الامام الرابع علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک۔ اللہم لعن العصابۃ التی جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ۔ اللہم لعنہم جمیعا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی، عزاداران اہل بیت، آج کی شب ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی شب، یقیناً انتہائی غم کی شب، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایام بھی ایام عزا۔ انشاءاللہ توفیق الہی کے تحت آپ حضرات کے سامنے ان کچھ دنوں میں جو حاضر ہوں، آج چونکہ امام سے منسوب دن، لہذا ابتداً آج امام ہی کے حوالے سے کچھ باتیں، اس کے بعد انشاءاللہ کل سے سلسلہ آپ کے حضرات کے سامنے جاری رہے گا۔ یقیناً آل محمد وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے حقیقی طور پر دنیا کے سامنے اللہ کی صحیح معرفت کروائی۔ اگر یہ افراد نہ ہوتے
یقیناً خدا کو نہیں پہچانا جا سکتا تھا۔ دنیا کے کسی فرد میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ اپنے معبود و خالق کو پہچان لیتا۔ یہ بھی آل محمد کا ایک احسان ہے جنہوں نے آنے کے بعد دنیا کو اس کے خالق کی معرفت کرائی، دنیا کو اللہ کو پہچانوایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی، یقیناً تمام عالم انسانیت کے لیے قابل غور مشہور و معروف آیہ کریمہ، اس میں اعلان ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یعنی اگر انسانوں کو پیدا کیا اس لیے پیدا کیا گیا کہ پروردگار کی عبادت بجا لائیں، اگر جناتوں کی خلقت ہوئی ہے اس لیے ہوئی کہ بارگاہ الہی میں عبادت الہی بجا لائیں۔ یقیناً یہ عبادت الہی ایک ایسا مرحلہ جس کے لیے یہی اعلان کہ ہم نے انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، میں نے جناتوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اور پھر اگر ہم غور کریں، اللہ کی مخلوقات میں صرف جن و انس نہیں ہیں بلکہ اور بہت سی مخلوقات بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ نباتات یہ بھی اللہ کی مخلوق، جمادات یہ بھی اللہ کی مخلوق، دوسرے حیوانات یہ بھی اللہ کی مخلوق۔ لیکن اللہ نے اپنے دوسری مخلوقات کے لیے نہیں کہا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ورنہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض معصومین کی روایات ہمارے سامنے ہے کہ جس کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق عبادت الہی اپنے اعتبار سے بجا لاتی ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن اس آیہ کریمہ میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بقیہ مخلوقات کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن جن و انس کے لیے کہا گیا کہ ہم نے اس مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یقیناً انسان کے لیے ایک لمحہ فکریہ کہ اس مخلوق کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور دوسری مخلوقات کے لیے اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا یقیناً پہلے مرحلے پر انسان کے لیے سوچنے کا مقام کہ اگر اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں عطا کی ہے دوسری مخلوقات کو نہیں عطا کی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے دوسری چیزوں کے اندر نہیں پائی جاتی؟ اگر ہم ظاہری اعتبار سے مطالعہ کریں، دیکھیں ظاہری طور پر جتنی چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی دوسری مخلوقات میں بھی پائی جا رہی۔ حواس خمسہ کسی حد تک ہمارے اندر ہیں، وہ دوسرے حیوانات و جانوروں میں بھی ہیں۔ اعضاء و جوارح ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں، وہ دوسرے مخلوقات بھی پائے جاتے ہیں۔ شکم سیر ہونا اگر ہمارے اندر پایا جاتا ہے تو دوسرے حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے۔ اپنی طاقت کا زور دکھا دینا ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے، جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اور عام طور پر اس دنیا میں انسان جس چیز کو انسانیت سمجھتا ہے یا اس کائنات میں انسان جس چیز کو اپنا معیار قرار دیتا ہے، اگر انصاف سے دیکھے وہ چیزیں دوسرے حیوانات میں یا دوسری مخلوقات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں زیادہ جگہ ہم گھیر لیں، ہم یہ سوچتے ہیں دوسروں پر اپنی طاقت کا زور دکھا دیں، ہم یہ سوچتے ہیں زیادہ ہم شکم سیر ہو لیں، لیکن میں نے کہا کہ اگر ان چیزوں کے بارے میں دیکھا جائے، ہم سے زیادہ شاید شکم سیر ہونے میں بعض حیوانات و بعض جانور آگے ہیں۔ جہاں تک طاقت کی بات آ جائے، دوسروں پر زور دکھانے کی بات آ جائے، ہم سے زیادہ طاقت بہت سے جانوروں میں پائی جاتی ہے، ہم سے زیادہ زور بہت سے جانوروں میں پایا جاتا ہے۔ اس کا کم از کم مفہوم یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انسانیت کا معیار نہیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کو بنیاد بنا کر انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم دوسروں سے آگے ہیں۔ نہیں، اگر یہ چیزیں دوسروں میں پائی جا رہی ہیں تو اس اعتبار سے ہم میں اور اس میں فرق نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کی بنیاد پر ہمارے اور تمام مخلوقات میں فرق ہے، جس چیز کی بنیاد پر ہمارے اندر اور دوسرے جانوروں اور دوسرے نباتات میں فرق ہے، تنہا ایک چیز پائی جاتی ہے کہ جو ہمارے اندر ہے دوسرے حیوانات میں نہیں ہے، جو ہمارے اندر ہے دوسرے نباتات میں نہیں ہے، جو ہمارے اندر ہے جمادات میں نہیں ہے،
وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے اندر ہے دوسری چیزوں میں نہیں پائی جاتی؟ ہر انسان بڑھ کر کہے گا کہ وہ ہماری عقل ہے جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے دوسری جگہوں پر نہیں پائی جاتی۔ اس کا کم از کم ایک مفہوم اور ایک پیغام یہ ہوا کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو گویا انسان بنایا ہے اس کی عقل کی بنیاد پر۔ اب ایک نتیجہ یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ جب تک انسان اپنی اس چیز کا استعمال نہ کر لے گویا اس وقت تک انسان نہیں بنا ہے۔ انسان گویا جب تک اپنی عقل کا استعمال نہ کر لے اس وقت تک انسانیت کے مرحلے پر نہیں آیا ہے، اور انسان انسانیت کے مرحلے پر اسی وقت آتا ہے کہ جب اپنی عقل کا استعمال کر لے۔ اب اگر آپ غور کیجئے کہ دوسری مخلوقات کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا کم از کم ایک مفہوم ہے کہ خداوند عالم کو جو عبادت پسند ہے یا خداوند عالم جو عبادت چاہتا ہے وہ عبادت نہیں ہے جو دوسرے جمادات بھی انجام دیتے ہیں، دوسرے حیوانات بھی انجام دیتے ہیں۔ ذکر الہی کسی حد تک جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، اللہ کے آگے سر کو جھکا لینا بہت سے جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اگر صرف اللہ کے آگے سر کو جھکا لینا ہی انسانیت کا معیار ہوتا تو اللہ ہمارے لیے نہ کہتا کہ ہم نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دوسرے جانوروں کے لیے بھی کہتا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کم از کم یہاں پر ماننا پڑے گا کہ صرف اس کے آگے سر کو جھکا دینا عبادت نہیں ہے، صرف اس کے آگے سر کو خم کر دینا عبادت نہیں ہے، صرف بعض اعمال کا بجا لانا عبادت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم غور کریں عبادت کا جو مفہوم ہمارے سامنے ہے، گویا عبادت کا اصل مفہوم اور عبادت کا ایک نتیجہ اگر ہے یہی ہے، گویا اپنے کو اللہ کے حوالے اس طریقے سے کر دینا کہ جو بھی مرضی الہی ہو اس کے مطابق انسان زندگی گزار رہا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم صرف نماز کو عبادت نہیں کہہ سکتے ہیں، صرف روزے کو عبادت نہیں کہہ سکتے ہیں، صرف اعمال کو ہم عبادت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر نماز عبادت ہی ہوتی تو کبھی بھی حرام نہ ہوتی، اگر روزہ عبادت ہی ہوتا تو کبھی حرام نہ ہوتا۔ یہ بعض موقعوں پر بعض اعمال کا حرام ہو جانا، مثلا روزہ آپ کے لیے بعض موقعوں پر حرام ہے۔ آپ اگر عید الفطر کے دن یا عید قربان کے دن روزہ رکھیے، روزہ تو ہے لیکن آپ کے لیے حرام ہے۔ دوسرے دنوں میں بعض موقعوں پر مثلا کوئی مستحب روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، باپ راضی نہیں ہے تو روزہ اس کے لیے حرام ہے۔ نماز کا بھی یہی حکم ہے کہ بعض موقعوں پر نماز آپ کے اوپر واجب ہے لیکن یہی نماز کبھی حرام ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کسی مومن کی جان جا رہی ہو، آپ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی آپ کی نماز حرام ہے۔ خود نماز کا حرام ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بارگاہ الہی میں صرف نماز پڑھ لینا عبادت نہیں کہا جاتا ہے، روزہ رکھ لینا عبادت نہیں ہے، بلکہ اصل مفہوم عبادت یہ ہے کہ اس کی مرضی کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کر دینا، جو اس کا حکم ہو اس کے آگے انسان سر کو جھکا دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم غور کریں آل محمد کی اور دوسروں میں بنیادی فرق پایا جاتا تھا۔ اگر دنیا نے اللہ کو پہچانا ہے دوسری چیزوں کے ذریعے سے پہچانا تھا، اور آل محمد نے اگر اللہ کو پہچانا ہے خود اللہ کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ اور پھر دوسرا مرحلہ، ایک بہت بڑا امتیاز جو آل محمد کے سلسلے میں اور خود امیر المومنین کے سلسلے میں جو حدیث مولائے متقیان کے بارے میں حدیث کیا ہے، اکثر ہم سنتے رہتے کہ امیر المومنین نے ایک بہت بڑی فضیلت جو حاصل کی ہے کہ مرضی الہی کو خریدا ہے، اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کیا ہے، نفس کو بیچا ہے، مرضی کو خریدا ہے۔ اس کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی چیز گئی ہے وہاں سے کوئی چیز آئی ہے، یہاں سے آنے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو پھر بیچنے کا مطلب کیا ہے کہ علی نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کو خریدا ہے، اپنے نفس کو بیچا ہے۔ یہ گویا لین دین یہاں نہیں ہوئی بلکہ در حقیقت اعلان ہو رہا تھا کہ آؤ آل محمد کو پہچانو۔ آل محمد کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں مرضی الہی کو خریدتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی مرضی کچھ نہیں ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ یہ کچھ نہیں چاہتے ہیں، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ کچھ نہیں پسند کرتے ہیں، وہی پسند کرتے ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے۔ اب اگر آل محمد کا ایک امتیاز یہ ہے کہ ان کی مرضی کچھ نہیں ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جسے ہم حقیقی طور پر عبادت کہہ سکتے ہیں۔ مفہوم عبادت یہی ہے کہ انسان کی مرضی کچھ نہ ہو، وہی ہو جو اس کے مولا کی مرضی ہے، وہی ہو جو اس کے آقا کی مرضی ہو۔ جہاں بھی جو حکم دیا جائے اگر انسان اس حکم کو بچا لائے تو یہ ہے عبادت۔ اللہ کی خوشنودی کا خیال رکھ لے جائے، یہ ہے عبادت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف بعض اعمال کو ہم عبادت نہیں کہہ سکتے بلکہ مشیت الہی کے آگے، حکم الہی کے آگے سر تسلیم کو جھکا دینا، اپنے سر کو جھکا دینا، یہ ہے عبادت۔ اب آپ غور کیجئے کہ جس چیز کے لیے اس کائنات کو خلق کیا ہے،
اس جن و انس کی خلقت کے جو مقصد ہے، جو غرض ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو، تمام جانوروں کو، تمام جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں، ہماری عبادت بجا لائیں۔ گویا ایک طرف حکم بھی ہے کہ تمہیں عبادت بجا لانا ہے، ایک طرف یہ حکم ہے کہ جو بھی اپنے کو انسان سمجھتا ہے وہ عبادت الہی میں زندگی بسر کرے، عبادت الہی میں زندگی گزارے۔ اب آپ سوچئے کہ جس چیز کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، جس چیز کے لیے انسانوں کی خلقت ہوئی ہے، جس چیز کے لیے انسان وجود میں آیا ہے، اب پیغمبر اکرم کی ایک حدیث اور وہی لقب جو آج ہمارے سامنے ہے، پیغمبر کی حدیث کیا ہے کہ جب میدان محشر ہوگا اور تمام مخلوقات جمع ہوگی، اس وقت آواز غیبی آئے گی، اینا زین العابدین، کہاں ہے عبادت کرنے والوں کی زینت؟ فرمایا کہ اس وقت ہمارا چوتھا جانشین کھڑا ہوگا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ دنیا کے سامنے آل محمد کی عظمت کو پہچانوا رہے تھے کہ آؤ آل محمد کی عظمت و اہمیت کو پہچانو کہ جس چیز کے لیے اس پوری کائنات کو پیدا کیا جاتا ہے اور اس چیز کی جو زینت بن جائے اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ گویا امام کی فضیلت کے لیے یہی جملہ بہت بڑی چیز ہے کہ جس چیز کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، جس چیز کے لیے انسانوں کو بنایا گیا ہے، جس چیز کے لیے جناتوں کو بنایا گیا ہے، انسان آیا ہے تاکہ عبادت کرے، اور آل محمد کیا ہے کہ اسی عبادت کے لیے زینت قرار پا رہے ہیں، اسی عبادت کے لیے زینت بن رہے ہیں۔ اس کا کم از کم ایک مفہوم ہے کہ آل محمد وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے عبادت الہی کو زینت عطا کی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو عبادت بھی نہ پہچانی جا سکتی تھی۔ اب کم از کم ایک پیغام دنیا کے سامنے ہوا کہ اگر اللہ نے دنیا کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم ایسے کرداروں کو سامنے رکھیں، ان کے طریقے کو سامنے رکھیں، ان کے عمل کو سامنے رکھیں، تب معلوم ہوگا کہ خدا کے آگے کیسے جھکا جاتا ہے، تب پتہ چلے گا عبادت کیسے کی جاتی ہے، تب اندازہ ہوگا کہ ہاں عبادت الہی میں کیسے زندگی بسر کی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ اسی بنیاد پر آئے تھے، اور کم از کم آل محمد کے سلسلے میں ایک پہلو اور ایک نتیجہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ اگر یہ روح زمین پر آئے ہیں، اگر پیکر بشری میں آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ دنیا ان کو دیکھنے کے بعد اپنے معبود حقیقی تک پہنچ سکے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آل محمد زمینی مخلوق نہیں تھے، آل محمد اس پیکر بشری والی مخلوق نہیں تھے، یہ تھے تو نورانی مخلوق۔ اللہ نے زمین پر اس لیے بھیجا تھا کہ اس کائنات کے لیے کوئی نہ کوئی آئیڈیل رہے، کوئی نہ کوئی نمونے عمل رہے، یہ دنیا ان کو دیکھنے کے بعد اپنے معبود حقیقی تک پہنچ سکے، ان کو دیکھنے کے بعد اپنے مقصد کو پہچان سکے، ان کو دیکھنے کے بعد جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہاں تک پہنچ سکے۔ گویا کم از کم اعلان تھا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو عبادت بھی نہیں ہو سکتی تھی، یہ نہ ہوتے تو اللہ کی بندگی بھی نہیں ہو سکتی تھی، یہ نہ ہوتے تو اللہ کی پرستش بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے سلیقہ بتایا ہے، انہوں نے طریقہ بتایا ہے، انہوں نے انداز بتایا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ معبود کسے کہتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ خدا کسے کہتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ پروردگار کسے کہتے ہیں۔ اب اگر ہم آل محمد کو چھوڑ دیں تو تصور اللہ تو ہمارے ذہنوں میں رہے گا، لیکن حقیقی خدا تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی ہے، حقیقی پروردگار کو ہم نہیں پہچان سکتے ہیں، حقیقی معبود کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ تو عظمت آل محمد کا ایک پہلو اگر یہی دنیا کی نگاہوں میں آ جائے کہ ہمارے خالق تک اگر کوئی پہنچانے والا ہے تو صرف یہی شخصیتیں تھیں، صرف یہی کردار تھے، صرف یہی افراد تھے جنہوں نے اپنے عمل سے بھی، اور یہیں پر ایک مرحلہ ہے کہ ہمارے نگاہوں کے سامنے رہے کہ چوتھے امام کا اگر لقب زین العابدین، تو اس کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارا دوسرا امام زین العابدین نہیں تھا، نہیں، اگر چوتھے امام زین العابدین ہیں، ہمارا ہر امام پہلے امام سے لے کر آخری امام تک سب زین العابدین ہیں، سب امام صادق ہیں، سب امام کاظم ہیں، سب امام رضا ہیں، سب امام تقی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف چوتھے امام زین العابدین، نہیں، بلکہ حقیقت اور اسی وجہ بھی ہے کہ چوتھے امام کی عبادتوں ہی کی بنیاد پر زین العابدین کہا گیا۔ اس حد تک عبادت الہی بجا لائے، لوگوں کو دیکھ کے تعجب ہوتا تھا کہ کیا ممکن ہے کہ اس حد تک اللہ کی عبادت کی جائے، کیا ممکن ہے کہ اس حد تک اللہ کے آگے سجدے کیے جائیں، کیا ممکن ہے کہ اس حد تک بارگاہ الہی میں سر بسجود ہوا جائے؟ اور یہی وجہ ہے کسی نے تعجب سے کہا تھا کہ مولا اس حد تک آپ کی عبادت، یہ انداز سجدہ، یہ انداز بندگی؟ تو چوتھے امام نے وہاں جواب کیا دیا تھا کہ وہ صحیفہ اٹھا لاؤ جو ہمارے جد کا ہے۔ آپ غور کیجئے
کہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے اگر کوئی زین العابدین بنا ہے تو ہمارا چوتھا امام بنا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس کی عبادتوں کی بنیاد پر، اس کے انداز سجدہ کی بنیاد پر دنیا کہنے پر مجبور ہوئی ہے کہ ہاں یہ زین العابدین ہے، ہاں یہ سید سجاد ہیں۔ لیکن جب بات آئی کسی نے تعجب کیا کہ مولا اس حد تک آپ عبادتیں انجام دیتے ہیں، تو کیا فرمایا تھا کہ ہمارے جد کا تم صحیفہ لے کر آؤ۔ اور جب امیر المومنین کا صحیفہ سامنے آیا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد امام کی زبان پر ایک جملہ آیا ہے، کہاں میری عبادت اور کہاں علی ابن ابی طالب کی عبادت، کہاں میری عبادت کہاں میرے جد کی عبادت۔ گویا پہچانوا رہے تھے کہ یہ نہ سمجھنا تنہا ہم زین العابدین ہیں، نہیں، اس گھرانے میں ہر امام زین العابدین ہوا کرتا ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ گویا ہر امام کو اپنے کمالات کے ظاہر کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ معاملہ کیا تھا کہ ہر امام کو اپنے کمالات دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ جس امام کو جس کمال کے ظاہر کرنے کا موقع ملا ہے وہ امام اس لقب سے مشہور ہوا ہے۔ دوسرے ائمہ کو اس انداز سے دنیا کے سامنے عبادت کا طریقہ پیش کرنے کا موقع نہ مل سکا، لہذا دوسرے ائمہ زین العابدین مشہور نہ ہو سکے۔ ہمارے چوتھے امام کو حالات کی بنیاد پر وہ موقع ملا ہے کہ عبادت کو اس انداز سے دنیا کے سامنے پیش کریں، لہذا زین العابدین لقب قرار پایا ہے۔ اور یقینی طور پر جہاں سارے کمالات کی جانب امام نے اشارہ کیا ہو، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زین العابدین ہوں اپنے عبادتوں کی بنیاد پر، میں سید سجاد ہوں اپنے سجدوں کی بنیاد پر، لیکن کہاں میرے سجدے، کہاں میرے جد کے سجدے، کہاں میری عبادتیں، کہاں میرے مولا کی عبادتیں۔ اور اسی بنیاد پر امام نے فرمایا ہے کہ اگر ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمارے القاب مشہور ہوئے ہیں، اس لیے مشہور ہوئے ہیں کہ تم ہمارے ذریعے سے اس ذات تک پہنچ سکو جو حقیقی طور پر دنیا کے سامنے کمالات کی حامل ذات تھی۔ وہ ذات کون سی ذات ہے کہ اس کا خود نام ہی دنیا کے سامنے اعلان کر رہا ہے کہ آؤ اس نام کے ذریعے سے اس کے کمالات کو پہچانو۔ گویا ایسی ذات جہاں سارے کمالات اپنی بلندی پہ نظر آ رہے ہوں، جہاں سارے صفات اپنے اعلیٰ درجے پہ نظر آ رہے ہوں، لہذا جہاں سارے صفات و کمالات اپنے انتہائی درجے پہ بلند ہوں گے، جب اس ذات گرامی کا نام پڑے گا تو علی نام پڑے گا۔ یعنی علی کس لیے نام تھا؟ جہاں سارے کمالات سجدہ ریز تھے، جہاں سارے صفات اپنی بلندیوں پر نظر آ رہی تھی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، کبھی ذہن میں نہ آئے کہ کسی کمال نے علی کو بلندی عطا کی ہے، کسی فضیلت نے مولا کی فضیلت میں اضافہ کیا ہے، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز فضائل بنی ہے اس وقت بنی ہے جب علی سے وابستہ ہو گئی، کوئی چیز اگر کمال بنی ہے اس وقت بنی ہے جب در علی سے وابستہ ہو گئی۔ یعنی دنیا میں کوئی چیز اگر کمال کہنے کے لائق ہے اسی وقت کہنے کے لائق ہے جب در علی سے وابستہ ہو جائے، کوئی چیز فضیلت کہنے کے لائق ہے اسی وقت لائق ہے جب اسے علی اختیار کر لے۔ اب کم از کم ایک مفہوم دنیا کے سامنے آ گیا کہ کمالات کی بنیاد پر علی نام پڑا ہے، جو بھی وابستہ ہو علی ہوگا۔ اب جو علی کے مقابلے پر آ جائے، جو علی کے مقابلے پر ہو، علی بلندی کے مقابلے پر آتا کیا ہے؟ جہاں علی ہو اور علی کے مقابلے پر آئے سوائے پستی کے کچھ نہیں ہے۔ اب گویا مولا کا یہی اعلان ہے کہ تم اگر علی کو صحیح طور پر پہچان لو تو ہر علی کے سامنے آنے والے کی حقیقت کو پہچان لو گے۔ جتنا علی بلند ہوگا اسی حد تک اس کے مقابلے پر آنے والا پست ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو انہی کمالات کی بنیاد پر علی کہلائے۔ اور اصل معاملہ کیا تھا؟ نام تو علی تھا، لیکن علی کو اپنے کمالات دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع نہ مل سکا، علی کو اپنے کمالات دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ لیکن علی کے بعد جو سلسلہ چلا ہے، ایک ایک فرد دنیا کے سامنے آئی ہے، شاید اس نے علی کے ایک ایک کمال کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ اس بنیاد پر کہ اگر نام علی ہے، سارے کمالات اپنی بلندی پر ہیں، اس ذات کو دنیا نے موقع نہ دیا کہ اپنے کمالات کو پیش کر سکتی، لہٰذا آؤ اس کے بعد جو سلسلہ چلے گا ایک ایک کمال کو پیش کرے گا، اور جس کمال کو پیش کرے گا اسی نام سے مشہور ہوگا۔ نام کے ذریعے سے تم ذات کو بھی پہچانو اور اس حقیقی ذات تک پہنچو جس کے ذریعے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ گویا اعلان ہو رہا ہے کہ خود ناموں کے ذریعے سے تم علی کے کمالات کو پہچان لو۔ اسی بنیاد پر اعلان تھا کہ حسن یقیناً اچھائیوں کو کہتے ہیں، سید الشہداء جو دین کے لیے قربانیاں پیش کر دے، زین العابدین جو عبادتوں کی زینت ہو، باقر العلوم
جو علوم کو انتہائی درجے تک پہنچا دے، جعفر صادق جو صداقت میں زندگی گزار رہا ہو، موسی کاظم جو اللہ کے لیے اپنے غصے پر کنٹرول رکھتا ہو، امام رضا جو رضا الہی میں زندگی گزارتا ہو، رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہو، تقی یعنی جس کی زندگی تقوی میں گزر رہی ہو، نقی یعنی جس کی زندگی میں طہارت و پاکیزگی پائی جاتی ہو، حسن عسکری جہاں احسان پایا جاتا ہو، اور آخری نام جہاں ہدایت پائی جاتی ہو۔ اب میں نے کہا کہ امیر المومنین نام کیا ہے؟ علی ہے، سارے کمالات اس ذات پہ پائے جا رہے ہیں، اس ذات کو موقع نہ مل سکا اپنے کمالات کو پیش کرنے کا۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ چلے گا کسی نہ کسی کمال کو علی کے پیش کرتا جائے گا۔ گویا اعلان ہو رہا ہے کہ اگر تم علی کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہو، علی کے فضائل کو دیکھنا چاہتے ہو، علی کے صفات کو دیکھنا چاہتے ہو، آؤ اولاد علی کے ذریعے سے ان کمالات کو پہچان لو۔ گویا اگر علی کی اچھائیوں کو دیکھنا چاہتے ہو، آؤ حسن مجتبیٰ کو دیکھ لو۔ علی کی قربانیوں کو دیکھنا چاہتے ہو، آؤ سید الشہداء کو دیکھ لو۔ علی کی عبادتوں کو دیکھنا چاہتے ہو، آؤ زین العابدین کو دیکھ لو۔ علی کے علم کو دیکھنا چاہتے ہو، آؤ باقر العلوم کو دیکھ لو۔ علی کی صداقتوں کو دیکھنا چاہتے ہو، آؤ جعفر صادق کو دیکھ لو۔ علی کے قسم کو دیکھنا چاہتے ہو، آؤ موسی کاظم کو دیکھ لو۔ علی کے رضا کو دیکھنا چاہتے ہو، آؤ علی رضا کو دیکھ لو۔ علی کے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہو، آؤ امام تقی کو دیکھ لو۔ علی کے نقاوت و پاکیزگی کو دیکھنا چاہتے ہو، آؤ علی النقی کو دیکھ لو۔ علی کے احسان کو دیکھنا چاہتے ہو، آؤ حسن عسکری کو دیکھ لو۔ اور اگر علی کی ہدایت کو دیکھنا چاہتے ہو، آؤ محمد مہدی کو دیکھ لو۔ گویا ہر لقب علی کے کسی کمال کی جانب اشارہ کر رہا ہے، اور اسی لیے اعلان ہوا کہ جہاں سارے کمالات اپنے سجدہ ریز نظر آ رہے ہوں اسے ہم ذات علی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر پہنچنے کے بعد یقیناً اپنے جوانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، کہ دیکھیے امیر المومنین کے کمالات کو معصومین نے پیش کیا ہے۔ ائمہ معصومین وہ ذوات قدسیاں جنہوں نے کسی نہ کسی کمال کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور کمال کو پیش کرنے کے ساتھ ایک حکم ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے ائمہ کو پہچانیں۔ اور یہ بھی ہمارے ذہنوں میں حدیث ہے کہ جب تک امام کی معرفت نہ ہو جائے ہم ہدایت نہیں پا سکتے ہیں۔ ہم در ہدایت پر کب آئیں گے؟ جب ہم اپنے امام کو پہچان لیں۔ ہم کو ہدایت کب نصیب ہوگی؟ جب ہمیں اپنے امام کی معرفت ہو جائے۔ بغیر معرفت امام کے کسی بھی طریقے کا ہدایت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم ہدایت کے راستے پر آ جائیں ناممکن ہے۔ اپنے امام کو پہچانے گا۔ اب یہاں پہچاننے سے مراد کیا ہے؟ کس طریقے سے امام پہچانے گا؟ امام کو پہچانا جائے گا۔ پہچاننے کا طریقہ کیا ہو؟ ہم یہ کہیں کہ امام کے نام ہم کو معلوم ہو، تاریخ ولادت معلوم ہو، تاریخ شہادت معلوم ہو، گھرانہ معلوم ہو، کہاں ولادت ہوئی وہ معلوم ہو، کہاں شہادت ہوئی وہ معلوم ہو۔ اگر معرفت سے مراد صرف یہی ہوتا تو آج دنیا میں کتنے افراد ایسے ہیں کہ جنہیں شاید اس معاملے میں ہم سے زیادہ معرفت ہے۔ اور یاد رکھیں صرف اپنے ہی نہیں بلکہ آل محمد کے سلسلے میں جو ہر دور میں ان کے خلاف مشن رہا ہے، ایک مشن یہ بھی رہا ہے کہ ہم ان کو پہچانیں تاکہ پہچاننے کے بعد ان کو نقصان پہنچا سکیں۔ لہذا جس کا مشن یہ ہو وہ کیا امام کی معرفت حاصل نہیں کرے گا؟ یقیناً ان کو اس حد تک معرفت ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ امام کی معرفت سے مراد جو ہمارے لیے ہے یہ معرفت نہیں ہے کہ ہم کو نام معلوم ہو جائے، یہ معرفت نہیں ہے کہ ہم کو پتہ معلوم ہو جائے، یہ معرفت نہیں ہے کہ باپ دادا کا نام پتہ چل جائے۔ نہیں، معرفت سے مراد کچھ اور ہے۔ کم از کم معرفت کا ایک مرحلہ ہمارے سامنے ہے کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر کسی چیز کو ہم پہچاننا چاہتے ہوں کس وقت پہچان سکتے ہیں؟ اور صحیح طور پر کسی چیز کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو کب ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ ہیرا کیا چیز ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ ہیرے کی اہمیت کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہیرے کی اہمیت کیا ہے، لیکن ہیرے کی صحیح معرفت کس کو ہوتی ہے؟ جو اس فیلڈ کا علم رکھتا ہے، جو ہیرے کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، جو جوہری ہوتا ہے، اس کو صحیح پتہ چلتا ہے کہ ہیرا کیا ہے۔ اور اگر جوہری نہ ہو، ہم کہہ تو دیں گے ہیرا ہے، لیکن اس کی صحیح اہمیت کیا ہے، صحیح قیمت کیا ہے، صحیح معرفت کیا ہے، ہم کو نہیں ہو سکتی۔ یعنی کم از کم ایک قانون یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو پہچاننا ہو، انسان صحیح طور پر اس چیز کو اسی وقت پہچان سکتا ہے جب اس چیز کا علم اس کے پاس ہو۔
اور اگر علم نہ ہو تو انسان کو معرفت نہیں ہو سکتی۔ اب ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم کو اپنے امام کی معرفت ہونا چاہیے۔ معرفت کا کم از کم ایک مرحلہ یہ ہے کہ امام کے اندر جو کمالات پائے جا رہے ہیں وہ کمالات بھی ہم کو پتہ ہوں، امام کے اندر جو صفات پائے جا رہے ہیں وہ صفات بھی ہم کو معلوم ہو۔ گویا اعلان ہو رہا ہے کہ اگر حسن کو پہچاننا چاہتے ہو اس وقت تک نہیں پہچان سکتے جب تک تمہارے اندر اچھائیاں نہ پیدا ہو جائیں۔ اگر سید الشہداء کو پہچاننا چاہتے ہو اس وقت تک نہیں پہچان سکتے جب تک تمہارے اندر دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے۔ اگر زین العابدین کو پہچاننا چاہتے ہو اسی وقت پہچان سکتے ہو جب تمہاری زندگی میں عبادت الہی میں بسر ہونے لگے۔ جس حد تک تمہاری زندگی میں عبادت آتی جائے گی اس حد تک تمہیں زین العابدین کی معرفت ہوتی چلی جائے گی۔ اگر باقر العلوم کو پہچاننا چاہتے ہو اسی وقت پہچان سکتے ہو جب تمہاری زندگی میں بھی علم پایا جائے۔ جس حد تک تمہاری زندگی میں علم پایا جائے گا اسی حد تک باقر العلوم کی معرفت ہوگی۔ اگر جعفر صادق کو پہچاننا چاہتے ہو اسی وقت پہچان سکتے ہو جب تمہاری زبان پر صداقت آ جائے، جب تمہاری زندگی میں سچائی پائی جاتی ہو، تم ہر طرح کے جھوٹ سے اپنے کو بچاتے ہو، ہر طرح کی غیبت سے اپنے کو بچاتے ہو۔ جس حد تک تمہاری زندگی میں صداقت و سچائی آئے گی اسی حد تک معلوم ہوگا جعفر صادق کون ہوتا ہے۔ اگر امام کاظم کو پہچاننا چاہتے ہو اسی وقت پہچان سکتے ہو جب تم بھی اللہ کے لیے اپنے غصے کو پی جاتے ہو، اللہ کے لیے تمہیں غصہ نہ آتا ہو۔ اللہ کے معاملات میں غصہ آ جانا اور ہوتا ہے، اپنے معاملات میں غصہ آنا اور ہوتا ہے۔ ہمارے عام طور پر ہوتا کیا ہے، جہاں اپنا معاملہ ہے ذرہ برابر ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، جہاں اللہ کے معاملات ہوں ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن امام کاظم کا لقب کیا ہے؟ نہیں، حکم الہی کے لیے اگر غصہ آ رہا ہے تو وہ غصہ حق ہے، لیکن جہاں ذاتی معاملات ہوں، جہاں تمہارے اپنے معاملات ہوں، جہاں بیوی بچوں کا معاملہ ہو، اگر وہاں غصہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے تم نے امام کاظم کو نہیں پہچانا ہے۔ اگر امام کاظم کو پہچاننا چاہتے ہو پہلے اپنے اوپر غصے کے کنٹرول کی عادت ڈالو، تب پتہ چلے گا امام کاظم کون ہوتا ہے۔ اگر امام رضا کو پہچاننا چاہتے ہو اسی وقت پہچان سکتے ہو جب تمہارا مزاج بن جائے کہ رضا الہی میں زندگی بسر کرو، تمہاری مرضی کچھ نہ ہو وہی ہو جو خدا کی مرضی ہو۔ جب تمہاری رضا الہی میں زندگی بسر ہوگی تب پتہ چلے گا امام رضا کون ہوتا ہے۔ امام تقی کو کب پہچان سکتے ہو؟ اسی وقت پہچان سکتے ہو جب تمہاری زندگی میں بھی تقویٰ پایا جاتا ہو، تقوی کا مفہوم ہماری نگاہوں میں ہو، خوف الہی ہمارے دلوں میں پایا جاتا ہو۔ جس حد تک تقویٰ بڑھتا جائے گا اس حد تک امام تقی کی معرفت بڑھتی جائے گی۔ امام علی النقی کو ہم کب پہچان سکتے ہیں؟ اسی وقت پہچان سکتے ہیں جب ہماری زندگی میں طہارت و پاکیزگی پائی جاتی ہو، ہم اپنے کو نجاستوں سے دور رکھتے ہوں۔ جس حد تک کثافت و نجاست سے دور کریں گے، جس حد تک ہمارے اندر طہارت پائی جائے گی اسی حد تک ہم کو امام نقی کی معرفت ہوگی۔ امام عسکری کو ہم کب پہچان سکتے ہیں؟ جب ہمارا مزاج بھی احسان بن جائے، دوسروں کے ساتھ نیکی کی عادت پڑ جائے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مزاج بن جائے۔ جس حد تک ہم دوسروں کے ساتھ احسان کریں گے اسی حد تک ہم امام عسکری کو پہچان سکتے ہیں۔ اور اگر آخری امام کو پہچاننا چاہتے ہو، ہم آخری امام کو پہچاننے والے اسی وقت قرار پائیں گے جب ہم کو صرف اپنی ہدایت کی فکر نہ ہو۔ اس لیے کہ آل محمد کے در پہ آنے کے بعد خود ہدایت پا جانا یہ کمال نہیں ہوتا ہے۔ ان کے در پہ آنے کے بعد اگر خود ہدایت نہ پائی تو کچھ نہ پایا۔ سب سے پہلا ہی مرحلہ ہے آنے کے بعد کہ خود ہدایت پائے گئے۔ اگر امام ہادی و امام مہدی کو پہچاننا چاہتے ہو اسی وقت پہچان سکتے ہو کہ خود بھی ہدایت پاؤ، دوسروں کو ہدایت کے راستے پر لگا دو۔ میرے عزیزو، خود بخود لقب پیغام ہے کہ اس لیے نام پڑا ہے کہ مزاج بن جائے کہ ہمیں خود اپنی ہدایت کی فکر نہ ہو بلکہ ہم خود ہدایت پائیں، دوسروں کو ہدایت کا راستہ دکھا دیں۔ اور میرے عزیزو، بات آگے ہی عرض کر دوں، دیکھیے آج اگر دنیا آل محمد کو پہچاننا چاہے، در آل محمد پر آ کر ہدایت حاصل کرنا چاہے اور ہدایت تک پہنچنا چاہے، ہدایت کا راستہ کہ آل محمد کو پہچانے، ہدایت کا راستہ کہ دین آل محمد کو پہچانے، وہ کس طریقے سے آل محمد کو پہچانے گا؟ کس طریقے سے دین آل محمد کو پہچانے گا؟ علی نے کون سا دین دنیا میں پیش کیا، دنیا کو کیسے معلوم ہوگا؟ علی کون تھے کیسے معلوم ہوگا؟ حسین کون تھے کیسے معلوم ہوگا؟ ہم یہ کہیں کہ اگر یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ علی کون تھے، حسین کون تھے، ائمہ کون تھے، ان کا دین کیا تھا، تو جائے کتابیں پڑھے، ان کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن انصاف سے بتائیے، اس انتہائی مصروف دور میں جب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کتابیں پڑھنے کے بعد اپنے امام اور اپنے دین کی معرفت حاصل کریں، تو کیا ہم غیر سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے دین کو پہچاننے کے لیے جائے ہماری کتابیں پڑھے؟ امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جائے کتابیں پڑھے اور امام کو پہچانے؟ جب ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو غیر کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔
تو جب کتاب کے ذریعے سے معرفت نہیں ہو سکتی، کتاب کے ذریعے سے علی اور اولاد علی کو نہیں پہچان سکتا ہے، کتاب کے ذریعے سے دین علی کو نہیں پہچان سکتا، تو اس کے پاس کون سا راستہ ہے؟ وہ کیسے علی کو پہچانے گا؟ کیسے حسین کو پہچانے گا؟ کیسے دین علی کو پہچانے گا؟ آج اگر دنیا کے پاس کسی دین، کسی مذہب، کسی رہبر کو پہچاننے کا راستہ ہے، تنہا ایک راستہ ہے کہ ماننے والوں کو دیکھو، اس کے ذریعے سے رہبر کی معرفت حاصل کرو، چاہنے والوں کو دیکھو، اس کے ذریعے سے اس کے دین کو پہچانو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر دنیا میں اسلام بدنام ہوا ہے، آج اگر اسلام کے اوپر حملے ہوئے ہیں، آج اگر دنیا میں پیغمبر اکرم کی توہین ہوئی ہے، تنہا دشمنی نہیں ہے بلکہ کچھ افراد کا عمل ہے جو سبب بنا ہے اسلام کی بدنامی کا۔ یقیناً دنیا میں کچھ افراد نے بعنوان مسلمان ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا ہے۔ یہ نہ سوچئے کہ دنیا دشمن ہے لہذا اسلام کی مخالف ہے، دنیا دشمن ہے لہذا پیغمبر کی توہین کری، ہرگز نہیں، بلکہ کچھ افراد نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کچھ کردار ایسے پیش کیے ہیں، جب دنیا نے ان کو دیکھا ہے تو اسلام کے بارے میں ان کے برے تصورات پیدا ہوئے ہیں، اسلام کے اوپر ان کے اعتراضات ہوئے ہیں، پیغمبر اکرم کی انہوں نے توہین کی ہے۔ یعنی کم از کم دنیا کے سامنے ایک پیغام اور ہمارے لیے پیغام ہے کہ کچھ افراد ایسے آئے ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے اسلام کو بدنام کرایا ہے، اور یاد رکھیں ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ ہرگز اس مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اسلام یہی تو پیغام دیتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو بغیر جرم و خطا کے نقصان پہنچائے۔ اسلام کا معیار تو یہ ہو، اسلام تو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے کسی انسان کو بغیر جرم و خطا کے نقصان پہنچاؤ۔ اور آج ہمارے سامنے صورتحال کیا ہے؟ یہ داعش جیسے چہرے جو سامنے آئے، یہ سپاہ صحابہ اور طالبان جیسے کردار سامنے آئے، یہ کس لیے سامنے آئے؟ یہ اسی لیے سامنے آئے ہیں کہ اگر اس دور میں یزید نے اپنے کردار سے اسلام کو مٹانا چاہا تھا تو یہ آج کے یزیدی ہیں جو اپنے کردار سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ان کا اصل مشن ہی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ایسا چہرہ پیش کریں کہ دنیا اسلام سے متنفر ہو جائے، ہم دنیا کے سامنے وہ کردار پیش کریں۔ ظاہر سی بات ہے، انصاف سے بتائیے، جب غیر یہ عمل دیکھے گا کہ زبان پر اللہ اکبر ہو، کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو، زبان پر لا الہ الا اللہ اور بچے کو قتل کیا جا رہا ہو، کیا کسی کی نگاہوں میں اللہ کی عظمت آئے گی؟ کسی کی نگاہوں میں اسلام کی عظمت آئے گی؟ کوئی اسلام سے ہمدردی پیدا کرے؟ نہیں، یہ سارے اعمال اسی لیے ہیں کہ دنیا اسلام سے متنفر ہو جائے۔ میرے عزیزو، جب کم از کم کچھ کردار ایسے سامنے آئے کہ جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، تو اب ایسے ہر موقع پر حسین جیسوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور دنیا کے سامنے یہی پیش کرتے ہیں کہ ہم اگر کردار یزیدی کو مٹانا چاہتے ہیں، اس کا مقابلہ تنہا کردار حسین سے ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ادھر یہ عمل ہے کہ یزید کا کردار سامنے آئے تاکہ اسلام بدنام ہو جائے، تو اس کے مقابلے میں حقیقی اسلام کے دوستداروں کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پھر دنیا کے سامنے کردار حسین کو پیش کرے۔ کردار حسین کسے کہتے ہیں؟ کیا صرف زبان سے دعوے کا نام کردار حسین ہے؟ کیا صرف کہہ دینا کہ ہم حسینی ہیں یہی کردار حسین ہے؟ نہیں، کم از کم ہر چاہنے والا جانتا ہے کہ کردار حسین کیا ہے۔ اور میں نے کہا کہ جب غیر علی کو پہچاننا چاہے اس کے لیے کوئی راستہ ہے، یہی راستہ ہوتا ہے کہ چاہنے والوں کو دیکھو علی کی معرفت ہو جائے۔ تو کم از کم ایسا کردار ہمارا ہو، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ایسا کردار ہو کہ دنیا دیکھ کے کہنے پر مجبور ہو جائے جب یہ ایسے ہیں تو ان کا امام کیسا ہوگا۔ وہ کردار دنیا کے سامنے آئے کہ دنیا دیکھ کے کہنے پر مجبور ہو جائے جب یہ ایسے ہیں تو ان کا دین کیسا ہوگا، جب یہ ایسے ہیں تو ان کا امام کیسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود امام نے یہی تو اعلان کیا ہے کہ جہاں تک ہماری بات تھی، جہاں تک ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے اپنے وظیفے پہ عمل کیا ہے، ہم نے اپنے ذمہ داریوں پہ عمل کیا ہے، اور بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ عبادت الہی پر دنیا کو لگا دینا، انسان کا مزاج بنا دینا اللہ کی عبادت کے لیے، دنیا کو اللہ کو پہچانوا دینا کہ یہ مخلوق اپنے خالق کو پہچان لے۔ کس طریقے سے پہچانا؟ انہوں نے عمل وہ پیش کیا تھا، وہ کردار پیش کیا تھا، وہ صفات پیش کیے تھے۔ کردار و عمل ایسا تھا کہ دنیا دیکھ کے کہنے پر مجبور ہوئی تھی کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کا خالق کیسا ہوگا، جب یہ ایسے ہیں تو ان کا پروردگار کیسا ہوگا، جب یہ ایسے ہیں تو ان کا پالنے والا کیسا ہوگا۔ یہی تو اعلان کیا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی، اپنے ذریعے سے خالق کو پہچانوا دیا ہے، اپنے ذریعے سے خدا کو پہچانوا دیا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے تم اپنے ذریعے سے ہم کو پہچانواؤ۔ اب یہ تو ہمارے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا کون سا طریقہ اور ہمارا کون سا کردار اور ہمارا کون سا عمل ایسا ہے کہ دنیا دیکھ کے کہے کہ ہاں یہ ایسے ہیں تو ان کا امام کیسا ہوگا، یہ ایسے ہیں تو ان کے امام کی صفت کیسی ہوگی۔
اور جہاں صفات و کردار کی بات آ جائے، بہرحال چونکہ شب شہادت بھی ہے، اس چوتھے امام نے جو کردار پیش کیا ہے، ایسے مراحل آسان نہیں ہے. آپ خود سوچئے کہ کم از کم امام حسین کے زمانے تک، لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے کربلا کے بعد، جو کردار امام کا تھا، مظلومیتیں اور مصائب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن عزائے حسین اور حسین پر گریے کے ساتھ ساتھ ہر وقت کام کیا ہے کہ امام پر گریہ کرنا، ہر وقت کام کیا ہے کہ امام کے لیے گریہ و بکا کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاریخ بتاتی ہے کہ اس پورے علاقے میں جتنے بھی محتاج تھے، اگر ان کی کوئی داد رسی کرتا تھا، یہ چوتھا امام تھا. انداز کیا ہے؟ امام نے اس طریقے سے لوگوں کی مدد کی ہے کہ جب تک دنیا میں رہے کسی کو پتہ نہ تھا کون تھا مدد کر رہا ہے. وہی سیرت علی پہ عمل تھا. تاریخ بتاتی کتنے واقعات ایسے، حتیٰ یہاں تک معاملہ ہے تاریخ میں کہ ایک عزیز ہے، رشتہ دار ہے، امام اس انداز سے مدد کرتے ہیں کہ جب امام گئے اس کی مدد کرنے کے لیے، آپ سوچیں کس انداز سے امام مدد کر رہے ہیں، کس عالم میں امام مدد کر رہے ہیں، طریقہ کیا ہے امام کا مدد کرنے کا، کہ وہی شخص امام مدد کر رہے ہیں لیکن امام کی شکایت کر رہا ہے کہ دیکھو تم غیر ہو، تم کو ہماری غربت کا احساس ہے، لیکن علی ابن الحسین اپنے ہیں، ان کو ہماری غربت کا احساس نہیں ہے. عزیزو آپ انصاف سے بتائیے، اپنا ہے لیکن انداز و طریقہ کون سا اپنا ہے وہ بھی نہیں پہچان رہا ہے کہ آنے والا کون ہے. اور جب امام کی شہادت ہوئی ہے تب پتہ چلا ہے کہ وہی تھے جو ہماری مدد کیا کرتے تھے. یہ کم از کم سیرت دنیا کے لیے پیغام تھی کہ اگر کسی غریب کا سہارا بنا جائے، اگر کسی غریب کی مدد کی جائے تو انداز کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے. اور جہاں تک سیرت ہی کی بات ہے، چوتھے امام نے جو کردار ہمارے سامنے پیش کیا آسان نہیں تھا، ان کرداروں کا اپنا لینا. آپ سوچئے کہ آل محمد کا ایک طریقہ اور تبلیغ کا انداز کیا تھا. آپ پیغمبر سے لے کر آخری امام تک کی سیرت کا مطالعہ کیجئے. کتنے موقع ایسے ہیں کہ آنے والا آتا ہے دشمن بن کے آیا ہے، لیکن جب پلٹ کے جا رہا ہے دوست بن کے جا رہا ہے. یہ کیا تھا؟ وہ سیرت تھی دنیا کے سامنے پیش. آنے والا آتا ہے امام کو برا بھلا کہنا شروع کیا. ہمارے اور آپ جیسے افراد ہوں تیوریوں پہ بل چڑھ جائیں گے. ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس نے ایک برائی ہماری کی ہے تو جب تک ہم دو نہ کہہ لیں ہم انسان نہیں ہیں. لیکن امام کا انداز کیا تھا؟ امام کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا، امام کی برائی کرنا شروع کی. امام نے کیا کہا کہ جو باتیں تو نے میرے لیے کہی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر وہ باتیں صحیح نہ ہوں تو اللہ تجھے معاف کر دے. عزیز و انصاف سے بتائیے دنیا میں یہ انداز کہاں ملے گا؟ دنیا میں طریقہ کہاں ملے گا کہ کوئی دشمن کے لیے دعا کر رہا ہو؟ یہ اگر کوئی سیرت ہے تو ہمارے ائمہ کی ہے. یہ اگر کسی کا طریقہ ہے، آنے والا آ کر امام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، امام نے رخ موڑ لیا تو اس نے دوسری طرف جا کر کہ ہم آپ ہی کو کہہ رہے ہیں. کبھی ہوتا ہے کہ آدمی اگر بے توجہی کرے تو وہ جتا رہا ہے کہ ہم آپ ہی کو کہہ رہے ہیں. تو امام نے پلٹ کے جملہ کیا کہا کہ میں تجھی سے منہ موڑ رہا ہوں. اس کا مطلب ایسا نہیں کہ میں نے نہیں سنا ہے اس کے بعد منہ موڑ رہا ہوں. گویا ایک سیرت یہ تھی کہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ برائی کا جواب برائی سے دیا جائے. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برائی کو نظر انداز بھی کر دیا جایا کرتا ہے. آپ خود سوچیے کہ سیرت کس لیے پیش کر رہے ہیں. معصومین نے میں نے اسی لیے کہا کہ دنیا میں اگر اس پیکر بشری میں آئے تھے اس لیے آئے تھے کہ انسان ان کو دیکھنے کے بعد اپنی زندگی کو کمال تک پہنچا لے. عبادت کا مفہوم ہی یہی تھا کہ انہوں نے جو بھی عمل کیا ہے وہی عبادت کہلاتی ہے. ہمارا اگر وہی طریقہ ہو جائے، اس لیے کہ عبادت کا مفہوم ہی ہے کہ کوئی بھی کام مرضی الہی کے لیے انجام دیا جائے، خوشنودی الہی کے لیے انجام دیا جائے، وہ بن جاتا ہے عبادت. حتیٰ اگر ہم کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، ہماری نیت ہو کہ ہم اس لیے مدد کر رہے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، ہم اس لیے مدد کر رہے ہیں تاکہ قربت حاصل ہو جائے، یہی ہمارے لیے عبادت ہے. ہم اپنے گھر سے نکلے، نیت کیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں بازار میں جا رہے ہیں سبزی خریدیں گے تاکہ ہم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھریں. یہ خود بخود ایک ذمہ داری، ایک وظیفہ ہے، اور یہیں پر اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو گویا یہی کام ہمارے لیے عبادت ہے. ہم گئے پانی پینے کے لیے، حتیٰ اس حد تک مراحل ہمارے، ہم پانی پی رہے ہیں، ہم پانی اس لیے پی رہے ہیں تاکہ ہمیں زندگی مل جائے اور ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. یہی ہمارے لیے عبادت ہو گیا. آل محمد جیسی شخصیتیں ہمیں ملی. اور یہیں پر ابتدائی میں ایک جملہ عزیزو کہ ہم جتنا فخر کریں کم ہے کہ آل محمد جیسی شخصیتیں ہمیں ملی ہیں. دنیا کے کسی قوم کو ایسے رہبر نہیں ملے جیسے ہمیں رہبر ملے ہیں. دنیا کے کسی قوم کو وہ شخصیتیں نہیں ملی ہیں جو ہمیں ملی ہیں. حتیٰ غیروں نے اعتراف کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسے رہبر ہوتے آج ہم پوری دنیا کو اپنا جیسا بنا لیتے. یہ گویا اپنوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا کہ غیر ہو کر ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسے رہبر ہم کو مل گئے ہوتے. گویا اس کا مقصد کیا تھا
کم از کم ہمارے لیے سوچنے کا کہ غیر ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایسے رہبر ملے اور یقیناً ہم کو ملے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں رہبر دیے ہیں تو کوئی ہمارا کمال نہیں ہے, یہ کوئی ہماری فضیلت نہیں ہے, یہ بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو ان سے وابستہ کر دیا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے گا, در آل محمد سے وابستہ ہونے کے لیے, ان کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے پہلے اس دل کا لائق ہونا ضروری ہوا کرتا ہے. ہو سکتا ہے جوانوں کے ذہنوں میں سوال آئے کہ جہاں ایسے کمالات ہوں, جہاں ایسے صفات ہوں, جہاں اس طرح کے افراد ہوں, تو پوری دنیا نے کیوں نہ محبت کر لی. اکثر ذہنوں میں آتا ہے جہاں بھی کمالات کی بات ہو, میں نے کہا کہ سارے کمالات پائے جاتے تھے, ساری اچھائیاں پائی جاتی تھیں. ایک آدمی اگر ہمارے محلے و بستی میں اچھا ہو, ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے, تو دنیا یہی تو کہتی ہے کہ پھر دنیا نے آل محمد سے کیوں نہ محبت کر لی. کم از کم اس وقت جتنے افراد موجود تھے انہوں نے محبت کیوں نہ کر لی. یاد رکھیے گا کہ غیر ہوتے ہیں, آل محمد جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. آل محمد کا ایک بہت بڑا کمال و فضیلت یہی ہے کہ ان کی محبت و معرفت وہیں آتی ہے جہاں اللہ اس لائق سمجھتا ہے. یعنی ہم یہ نہ سوچے کیوں نہ محبت کی, نہیں, یہ یقین رہے کہ وہاں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی کہ ان سے محبت کر لے, وہاں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی کہ ان کی معرفت حاصل ہو جائے. اور اس کی دلیل بھی خود معصوم کا جملہ ہے کہ جب بھی اپنے دلوں میں آل محمد کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماؤں کو دعا دینا اور بارگاہ الہی میں شکر بجا لانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا اللہ نے تمہارے دل کو اس لائق سمجھا ہے تبھی محبت دی ہے. میں نے کہا کہ اگر ہم وابستہ ہیں ہم شکر بجا لائیں, اگر ہم در آل محمد سے وابستہ ہیں تو شکر کا مقام ہے کہ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ ایسے رہبر ہمیں عطا کر, تیرا شکر ہے کہ ہم ایسے افراد سے وابستہ ہو گئے. اور جہاں تک چوتھے امام کی بات ہو, وہی کردار جو امیر المومنین کا تھا. اور کمالات کی جہاں تک بات ہو, بس ایک پہلو آپ کے سامنے دیکھیں, ہم زین العابدین کہتے ہیں, اور یہ میں نے کہا کہ قیامت میں بھی ایک آواز گونجے گی, اس سے پہلے بھی ایک مرحلے پر زین العابدین کا لفظ سامنے آیا ہے, اور یہیں سے ہم امام کی عظمت کو پہچانے. اور یہاں ایک جملہ عرض کر دوں, دیکھیں کوئی تقابل کی بات نہیں ہے, مذہب آل محمد پر اللہ کے بعد کمالات کے اعتبار سے اگر کوئی ذات ہے تنہا آل محمد ہے. یعنی یہ یقین رہنا چاہیے کہ اللہ کے بعد اگر دنیا میں کوئی ذات و کوئی فرد ہے تو صرف آل محمد, وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. حتیٰ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. انبیاء کی عظمت ہے, انبیاء کا احترام ہے, انبیاء کا مرتبہ ہے, لیکن جہاں پر 14 ہیں وہاں تک انبیاء بھی نہیں پہنچ سکے. اور یہ اللہ نے ان کو مرتبہ عطا کیا ہے, اللہ نے وہ کمالات عطا کیے ہیں, اور اس سے ہرگز ذہن میں نہ آئے کہ انبیاء کی عظمت میں کمی آ رہی نہیں. بہرحال اللہ نے جو مرتبہ انہیں عطا کیا اس مرتبے پر وہ ہیں, اور آل محمد کو جو مرتبہ عطا کیا وہ اپنے مرتبے پر ہیں. لہٰذا یہاں کبھی بھی جہاں تقابل کی بات آتی ہے, یہ نہیں کہ ان کی توہین ہو رہی ہے, توہین کسی بھی نبی کی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ نبی اس کو کہتے ہیں جو نمائندہ الہی ہوتا ہے, نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی جانب سے آیا کرتا ہے, اور اللہ ایسے ہی کو نمائندہ بناتا ہے کہ جہاں کسی طرح کی کمی کا تصور بھی نہ ہو. لہٰذا یہ ذہنوں میں رہے کہ ہم اگر آل محمد کے فضائل بیان کریں, کہیں ہماری زبان سے کوئی جملہ کوئی شعر ایسا نہ نکلنے پائے جس سے کسی نبی کی توہین کی بو بھی آ رہی ہو. آل محمد اس سے راضی نہیں ہے. آل محمد تو وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے سامنے دین کی بھی عظمت کو پیش کیا ہے اور انبیاء کی عظمت کو بھی پیش کیا ہے. انہوں نے پہچانوایا ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا آتا ہے. لہٰذا وہاں کسی طرح کی توہین کا تصور ہی نہیں. سب سے پہلا جملہ یہی ذہن میں رہے کہ وہ اللہ کی جانب سے نمائندہ ہے, اللہ کی جانب سے ہادی بن کر آیا ہے, اور اللہ کسی ایسے کو ہادی نہیں بنا سکتا جہاں کسی طرح کی کمی کا تصور ہو. اب نبی ہے وہ بہرحال جہاں مراتب زیادہ ہوں, اور اس کی دلیلیں بھی ہمارے سامنے ہیں. بس ایک مرحلہ جناب موسیٰ جن کی عظمتوں میں کمی کا تصور نہیں ہے, اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں. اولو العزم پیغمبر بھی معمولی چیز نہیں ہے کہ معمولی بات ہو. اولو العزم پیغمبر, قرآن نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے, اور آپ کے سامنے واقعہ پہ صرف نتیجہ پیش کرنا ہے کہ جناب موسیٰ کے سامنے وہ جادوگر آئے اور وہ سارے مراحل طے ہوئے. جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکیں. حکم الہی کیا ہوا تھا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو پھینکو. وہاں جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا ہے, اور رہے کہ عصا کو پھینکا ہے, اور پھر قرآن نے ذکر کیا, اور یہ واقعہ قرآن میں ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ جب عصا کو پھینکا یہی عصا اژدہے میں بدل گیا. اب جب اژدہے میں بدل گیا اور اس نے ساری رسیوں کو جو سانپ بن چکی تھی نگل لیا,
اب حکم آتا ہے کہ موسیٰ اپنے عصا کو اٹھا لو۔ اب یہاں سے آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، ان آیات کو دیکھیے۔ اللہ کا نبی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، لیکن اللہ کا جملہ ہے لا تخف، ڈرو نہیں۔ نبی الہی ہے، عظمت میں کمی کا تصور نہیں، لیکن کم از کم ایک مرحلہ قرآن نے پیش کیا، قرآن کی آیات ہیں۔ یہاں نبی ہے، اولو العزم پیغمبر، جب اژدہے میں بدل گیا تو آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ حکم الہی ہوتا اٹھا لو، لا تخف، ڈرو نہیں۔ اور جب اٹھایا بھی ہے تو انداز کیا تھا کہ اپنے ابا کے اندر ہاتھ کو کیا ہے، اس کے بعد اٹھایا۔ جب اٹھایا تو دوبارہ وہ عصا میں بدل گیا۔ ایک مرحلہ جسے قرآن نے ذکر کیا ہے، اژدہا سامنے آیا، نبی تھے لیکن بہرحال خوف زدہ ہو گئے، جسے قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن دوسرا مرحلہ ہمارے سامنے ہے، ہمارا یہی چوتھا امام نماز میں مصروف ہے، شیطان اژدہے کی شکل میں آتا ہے، امام کے گرد چکر لگانا شروع کیا، لیکن عبادت میں ذرہ برابر کوئی اثر نہیں آیا ہے۔ جب دیکھا کوئی اثر نہیں آیا، اب امام کے انگوٹھے کو اس نے منہ میں دبایا ہے، چبانا شروع کیا، کوئی اثر نہیں پڑا عبادت الہی میں۔ کہنے پر مجبور ہوا ہے، جو جملہ کہتا ہوا جلا ہے، حق ہے انت زین العابدین۔ ایک وہ نبی تھا جو اژدہا آیا ہے، جسے قرآن پیش کر رہا ہے، اور گویا اعلان اور آؤ یہ فخر نبی ہے کہ اژدہا بھی آ جائے یہاں خوف نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو یہ چوتھے امام کی سیرت۔ اور بس ایک پہلو اور آخری بات کہ دیکھیے واقعہ کربلا میں اور مصائب کی منزل بھی ہے۔ جس وقت خیموں میں آگ لگ چکی ہے، آپ سوچیں کہ اس وقت جناب زینب نے آ کے ایک سوال کیا تھا۔ سوال کیا تھا کہ بیٹا سید سجاد، تم امام وقت ہو، یہ بتاؤ سارے خیمے جل چکے، بس آخری خیمہ بچا ہے کہ ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں۔ آپ پہلے جناب زینب کو پہچانیے کون ہے۔ صرف اشارہ ہے کہ جناب زینب اس ذات کا نام ہے کہ جسے علی نے علم عطا کیا تھا، یعنی علم الہی کے حامل ذات کا نام ہے جناب زینب، معمولی بات نہیں ہے۔ معصومین نے جسے علم عطا کیا ہو، جو اس گھرانے کی عالمہ ہو، عالمہ غیر معلمہ کا، یہ دنیا میں کسی سے علم کے محتاج نہیں تھی، بلکہ وہاں سے علم لے کر، یا معصومین جو علم لے کر آئے تھے وہ عطا کیا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ جو عالمہ غیر معلمہ ہو، کیا اس کو شریعت کا یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جان بچانا ہمارے اوپر واجب ہے؟ یہ چوتھے امام سے سوال کیوں کرے؟ یاد رکھیے گا کہ اگر اس گھرانے کی کوئی فرد دوسری فرد سے کوئی سوال کر رہی ہو، اس کا مقصد خود علم حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ سوال کے ذریعے سے دوسروں تک پیغام پہنچانا مقصود ہوتا تھا۔ یہاں پر جناب زینب نے سوال کیا۔ سوال کیا ہے؟ بیٹا سید سجاد، خیمے جل چکے ہیں، شریعت کا مسئلہ یہ بتاؤ کہ ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں۔ آپ انصاف سے بتائیے چوتھے امام اس وقت کس حالت میں تھے؟ ظاہری طور پر چوتھے امام بیمار تھے، اور یہ بھی یاد رہے کہ چوتھے امام صرف کربلا میں بیمار رہے، اس کے بعد ایسا نہیں کہ پوری زندگی بیمار رہے ہوں، نہیں، یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی کہ وہاں بیمار ہوں تاکہ نسل امامت بچ جائے۔ چونکہ امام وقت کی صدا تھی، اگر امام بیمار نہ ہوتے تو ان کے اوپر جہاد ساقط نہ ہوتا، جب جہاد ساقط نہ ہوتا میدان میں جانا واجب ہو جاتا، لیکن امامت کو باقی رکھنا تھا، مصلحت الہی یہ تھی کہ بیمار ہوں تاکہ ان کے اوپر سے جہاد ساقط ہو جائے۔ اب بیمار ہیں، بیمار سے آگے سوال کریں کہ یہ بتاؤ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ امام نے جواب دے دیا، لیکن شاید جناب زینب نے سوال کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیغام دیا ہو کہ آؤ تم جانشین نبی کو پہچانو، آؤ نمائندہ الہی کو پہچانو، آؤ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے کو پہچانو کہ جانشین نبی یا اللہ کی جانب سے آیا ہوا نمائندہ وہ ہوا کرتا ہے کہ اگر ظاہری طور پر بیمار بھی پڑ جائے تب بھی اس کے ذہن پہ اثر نہیں پڑا کرتا ہے۔ یہ سوال پیغام تھا کہ آؤ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی اور ہادی اور جانشین کی عظمت کو پہچانو کہ معمولی چیز نہیں ہے کہ تم کسی نبی کے ذہن پر الزام لگا دو، نہیں، در حقیقت جانشین نبی جب اس مرحلے پر ہے کہ ظاہری طور پر بیمار ہونے کے بعد بھی اس کا ذہن مکمل طور پر کام کر رہا ہے، تو اب نبی کے سلسلے میں سوچو تو کیا اس کا ذہن کسی بھی طریقے سے کام نہ کرے گا؟
اور پھر شاید دوسرا جواب جو زینب کبریٰ نے دیا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کربلا تک مرحلہ آنے کے بعد، نواسے نبی کے قتل ہو جانے کے بعد، اس بھرا گھر اجڑ جانے کے بعد 50 برس کے عرصے میں نبی کا پورا بھرا گھر اجڑ جائے، ہو سکتا ہے دنیا سوال کرے، ہو سکتا ہے دنیا کے ذہنوں میں سوال آئے کہ کیسے ہو گیا کہ 50 برس کے عرصے میں یہ نوبت آ گئی، 50 برس کے عرصے میں نبی کا گھرانہ اجڑ گیا، 50 برس کے عرصے میں نبی کے نواسے کو اس بے دردی سے قتل کر دیا گیا، کس بنیاد پر قتل کر دیا گیا؟ شاید اس کا جواب زینب کبریٰ نے سوال کے ذریعے سے دیا ہو۔ سوال کیا تھا کہ سید سجاد سے سوال کر رہی ہیں، سوال کر کے اعلان کر رہی تھی کہ میں نے اس لیے سوال کیا ہے کہ دنیا پہچانے کہ اگر نوبت کربلا تک آئی ہے، اس کا اصل مقصد وہ پہلا نبی کے اوپر حملہ تھا۔ اگر پہلے مرحلے پر توہین نبی نہ ہوئی ہوتی، اگر پہلے نبی پر پہلے مرحلے پر ذہن پیغمبر پر الزام نہ لگایا ہوتا تو شاید نوبت کربلا تک نہ آتی۔ اور گویا پہچانوا دیا ہے کہ اگر کربلا کے حقیقی مجرم کو پہچاننا چاہتے ہو، اس واقعہ کربلا کا حقیقی مجرم وہی پہلا ہے جس نے ذہن پیغمبر پہ الزام لگایا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ گویا عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ تھا کہ دنیا سوچے کہ نبی جس نے اتنی قربانیاں دی ہوں، نبی جس نے اس حد تک دین کو پہنچایا ہو، اس نبی کی توہین ہو جائے اور عالم اسلام خاموش بیٹھا رہے۔ یہی تو موقع تھا کہ دنیا غور کرے، پہچانے کہ جہاں اگر پہلے مرحلے پر انسان مایوسی کا شکار ہو جائے، پہلے مرحلے پر انسان اپنے سلسلے میں ذمہ داریوں کو نہ سمجھ سکے، اسلام حقیقی مجرم کو پہچان نہ سکے، تو نتیجہ یہی ہوا کرتا ہے کہ اس حد تک دنیا آگے بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ آسان نہیں تھا کہ اس حد تک بے دردی سے شہید کر دیا جانا۔ اور پھر جہاں مصائب کی بات آئی ہے، کس حد تک بے دردی سے شہید کیا گیا، کس حد تک مصائب تھے؟ اتنے مصائب تھے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم یا صرف سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ عزیزو، جو مصائب کی منزلیں ہیں انسان غور بھی نہیں کر سکتا۔ اور جس ذات کی شہادت کی تاریخ ہے، اگر یہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ امام حسین سے زیادہ جس نے مصائب اپنی نگاہوں سے دیکھے ہیں، برداشت کیں، وہ چوتھے امام تھے۔ اس لیے خود آپ سوچئے کہ جتنی مصیبتیں امام حسین کے سامنے تھیں، وہ ساری مصیبتیں سید سجاد کے سامنے تھیں۔ جو مصائب امام حسین کے لیے تھے، وہ سارے مصائب چوتھے امام کے لیے تھے۔ لیکن ظاہری اعتبار سے صحیح، کم از کم امام حسین کی مصیبتیں اس وقت تک تھیں جب تک دنیا میں زندہ تھے۔ جب امام ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے تو مصیبتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن سید سجاد کس مظلوم ذات کا نام ہے؟ بیمار کربلا کس مظلوم ذات کا نام ہے؟ عصر عاشور سے عصر عاشور تک گویا مصیبتوں کا ایک مرحلہ تھا، عصر عاشور کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اور عصر عاشور کے بعد جو مرحلہ شروع ہوا ہے، یقیناً چوتھے امام کے لیے کربلا کے مصائب سے بڑا مرحلہ تھا۔ اس لیے کہ منحال ہیں، اپنے ہیں، چاہنے والے ہیں۔ آ کر یہی تو کہا تھا کہ آقا کب تک روئیے گا؟ 35 برس امام زندہ رہے ہیں، جب بھی پانی سامنے آتا تھا گریا کرتے تھے، وضو کے لیے بیٹھے گریا فرما رہے ہیں، کہیں کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا، سوال یہ کرتے تھے کہ اس کو پانی پلا لیا یا نہیں؟ وہ جواب دیتا تھا، آقا جب تک ہم جانور کو پانی نہیں پلا لیتے اس وقت تک اسے ذبح نہیں کرتے۔ فوراً کربلا کا رخ کر کے ایک فریاد کرتے تھے، حسین مظلوم، آج اگر جانور کو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو پہلے پانی پلا لیا جاتا ہے، لیکن اے بابا تم کو 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا۔ عزیزو، اس حد تک امام گریا کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک بعض روایات ہیں کہ امام اس حد تک گریا کرتے تھے کہ جو پانی وضو کے لیے لایا جاتا تھا وہ تبدیل کرنا پڑتا تھا۔ آپ سوچیں کس حد تک مصائب ہیں، کس حد تک آنسو ہیں۔ منحال آئے ہیں، چاہلے مالا ہے، دیکھا کہ اس حد تک گریا کر رہے ہیں۔ سوال کیا، مولا کب تک روئیے گا؟ امام نے کیا فرمایا تھا کہ منحال تم تو اپنے ہو۔ منحال تڑپ گئے، لیکن ایک جملہ کہا تھا کہ خود منحال نے جواب دیا کہ آقا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ آپ سوچئے کہ چوتھے امام سے جملہ کہہ رہے ہوں۔ امام نے یہی تو فرمایا تھا کہ منحال یعقوب کا صرف ایک بیٹا گم ہوا تھا، جانتے تھے کہ زندہ ہے، لیکن اتنا روئے کہ آنکھیں جاتی رہیں۔ میرے تو 18 یوسف ایک دوپہر میری نگاہوں کے سامنے رخصت ہو گئے۔ اور جب منحال نے جملہ کہہ دیا آقا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، تو میرا امام تڑپ گیا اور تڑپ کے ایک جملہ کہا تھا، منحال شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماؤں بہنوں کے سر کھلے ہوئے ہوں؟ مائیں بہنیں صرف کھلے سر ہی نہ ہوں بلکہ بازار کوفہ و شام ہو،
ہم ذرا چوتھے امام کی مصیبت کا اندازہ لگائیں عزیزو، آسان نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم اپنے کو چوتھے امام کی جگہ پر رکھ کے سوچیں کہ اگر ہم میں سے کسی غیرت دار انسان کی نگاہوں کے سامنے اس کی ناموس کو بے پردہ پھرایا جا رہا ہو، اور تنہا بے پردہ نہ پھرایا جا رہا ہو بلکہ آگے آگے ایک آدمی صدا دیتا ہوا جا رہا ہو، تماشا دیکھنے والوں آؤ تماشا دیکھو۔ ذرا تصور کیجئے جب چوتھے امام کا بازار شام سے گزر رہے ہوں گے، جب چوتھے امام بازار کوفے سے گزر رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مائیں بہنیں ہوں گی، ساتھ ہی ساتھ زینب و ام کلثوم ہوں گی، اور آگے آگے ایک منادی ندا دے رہا ہوگا، اے کوفے کے رہنے والوں آؤ تماشا دیکھو، اے شام کے رہنے والوں آؤ تماشا دیکھو۔ اس وقت چوتھے امام کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ یہی تو فرمایا تھا اے منہال ذرا تصور کرو تمہارا امام ہو، سید سجاد جیسا غیرت دار ہو، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ناموس کو بے پردہ پھرایا جا رہا ہو، اور ایک منادی کی ندا ہو، اور پھر سید سجاد پہ مصیبت کیا تھی؟ گلے میں جو توق پہنایا گیا تھا وہ خاردار توق تھا۔ خاردار توق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا توق ہو جس میں کیلیں لگی ہوئی ہوں۔ اب ذرا مصیبت سید سجاد ملاحظہ کرو، کتنا مظلوم امام ہے زین العابدین۔ عزادارو اسی کوفے کے بازاروں میں جب امام اپنے چہرے کو اٹھاتے تھے تو ماؤں بہنوں کے کھلے ہوئے سروں پہ نگاہ جاتی تھی، اور جب تڑپ کے ہمارا امام سر کو جھکاتا تھا تو توق کے کیلے امام کے گردن میں پیوست ہوتی تھی، تڑپ کے پھر چہرے کو اٹھاتا تھا۔ عجب کشمکش کے عالم میں امام ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب مدینے میں محمد حنفیہ نے گلے سے لگایا تھا تڑپ گئے تھے، چچا دور ہٹ جائیے، کیا بیٹا مجھ سے ناراض ہو؟ فرمایا تھا نہیں چچا، گلے میں اتنے زخم ہو گئے ہیں، یہ سید سجاد سر کو جھکانے پہ مجبور تھا۔ عزادارو ہاں آج ہی کی شب میں وہ امام گیا ہے، کس مظلومیت کے عالم میں امام سنیا سے گئے ہیں۔ آپ سوچئے کہ خدا کسی کو وہ منظر نہ دکھائے جو چوتھے امام نے دیکھا ہے۔ جن مناظر سے ہمارا امام گزرا ہے دنیا کسی ذات کو اس مناظر سے نہ گزارے۔ عزادارو جب 11ویں محرم آئی تھی اور ان قافلے کو اس طرف سے گزارا گیا جدھر لاشائے شہداء پڑے تھے، جناب زینب نے دیکھ کے ایک سوال کیا تھا، بیٹا سید سجاد میں تمہارا کیا عالم دیکھ رہی ہوں، کیا تم بھی عالم غربت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ اب تو مردوں میں ہمارے پاس تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ جو عجیب و غریب امام نے جملہ کہا تھا، اے بھوبی اماں اس جوان بیٹے کا عالم کیا پوچھتی ہے؟ ہائے جوان بیٹا موجود ہو، اس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو، بیٹا اتنا مجبور ہے کہ اپنے باپ کو غسل و کفن نہیں دے سکتا۔ عزادارو جو منزل امام کے سامنے آئی ہیں آسان نہ تھیں، اور پھر اسی کوفہ و شام کے بازاروں میں جو امام نے مناظر دیکھے ہیں، آپ تصور کیجئے ہم سنتے رہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ گزرا ہے کس حد تک مصائب تھے، اور انہی مصیبتوں میں ایک 4 برس کی بچی سکینہ بھی تھی جو مصائب اس بچی پر آئے ہیں۔ یہی تو ایام ہے، اس بچی سے منسوب ایام ہے۔ عزادارو کبھی بچوں نے تماچے کھائے ہیں، کبھی بچی نے تازیانے کھائے ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے سید سجاد کی مصیبت ملاحظہ کیجئے، اگر کہیں کسی کمسن بہن پر مصائب ڈھائے جا رہے ہوں اور اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا بڑا بھائی موجود ہو تو چھوٹا بچہ یہی تو سوچتا ہے کہ میرا بھائی موجود ہے، مجھے بچا لے گا، میرا بھائی میری نگاہوں کے سامنے ہے، میری مدد کرے گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کرو جب سکینہ پہ تماچے لگتے ہوں گے، جب 4 برس کی بچی پہ تازیانے لگتے ہوں گے تو کس حسرت سے اپنے بھائی کو دیکھتی ہوگی، لیکن ہائے سید سجاد پہ کیا گزرتی ہوگی۔ شاید ہاتھوں کو جوڑ دیتے ہو، اے سکینہ اپنے بھائی کو معاف کر دینا، تمہارا بھائی موجود ہے لیکن اتنا مجبور کہ اپنی چھوٹی بہن کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں عزیزو یہی شب آئی ہے کہ جب ہمارا وہی امام جو مظلوم حسین پر گریا کرتا تھا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، لیکن عالم کیا ہے کہ ولید ابن عبد الملک نے زہر دیا ہے۔ عزادارو جب انسان پر زہر کا اثر ہوتا ہے تو انسان پیاس محسوس کرتا ہے، انسان کو شدت عطش ہوتی ہے۔ آخری وقت جب زہر کا اثر ہوا ہے شاید اپنے بیٹے سے کہا ہو، اے محمد باقر تمہارے باپ پہ زہر کا اثر ہے، ذرا ایک کاسہ آب لے کر آؤ۔ شاید ہمارا 5واں امام جب کاسہ آب لایا ہوگا ایک طرف کربلا کا رخ کیا ہوگا، چوتھے امام کی زبان پہ یہی جملہ تھا، اے بابا تم کو پیاسا
شہید کر دیا گیا۔ اے بابا حسین، آخری وقت میں پانی نصیب نہ ہوا۔ ہاں عزیزو، بس مرحلہ گزرا ہے، زہر کا اثر ہوا ہے، اور ہمارا امام اس زہر کے اثر سے دنیا سے گیا ہے۔ آج کی شب تھی جب امام رخصت ہوئے ہیں، آج ہی کی تاریخ تھی، 5واں امام یتیم ہوا ہے، لیکن ایک بیٹا موجود تھا جس نے شان و شوکت سے غسل و کفن دیا ہے، بقیع میں لے جا کے دفن کر دیا۔ شاید قبر پہ اتارتے وقت یہی تو تصور نگاہوں کے سامنے رہا ہوگا، ایک دفعہ کربلا کا رخ کیا ہوگا اور فریاد کی ہوگی، اے جد مظلوم حسین، اے بابا سید سجاد، تمہیں تو قبر نصیب ہو گئی، لیکن میرا حسین بے گور و کفن پڑا تھا۔ اور شاید یہی فریاد رہی ہو۔ دنیا کا دستور تو یہی ہے، اگر بعد میں بیٹا بچ جائے تو لوگ سہارا دیتے ہیں، لوگ دلاسا دیتے ہیں، لیکن ہائے 4 برس کی بچی سکینہ، باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے، کوئی تماچے لگاتا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا تجھے آل محمد کا واسطہ ہے، اس عزائے حسین کو شرف قبولیت عطا فرما۔ خدایا تجھے اسی حسین غریب کا واسطہ ہے، ہمیں سچا عزادار حسینی بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو زیادہ زیادہ عزاداری حسین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ شہزادی کونین کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ خدایا تجھے آل محمد کا واسطہ ہے، بیمار کربلا کا واسطہ ہے، جو بیمار ہیں، مریض ہیں، خدایا معصومین کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جاب ان سب کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تمام مقدس بارگاہوں بالخصوص کربلا و نجف و سامرہ اور کاظمین اور شام کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے عظمت اہل بیت کا واسطہ جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ خدایا علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے۔ خدایا ہم سب کو کردار حسینی کا محافظ بنا۔ خدایا ہم سب کو کردار علی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو امام کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ساتھیوں اور ناصروں میں قرار دے، وتقبل منا انک انت السمیع